إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. حضرات گرامی، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے روبرو سورہ کہف کی ایک مشہور و معروف آیت پڑھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد یہ زندگی کی رونق ہے، حیات دنیا کی زینت ہے. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، اور جو باقیات الصالحات ہیں، باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، یہ اجر و ثواب کے اعتبار سے بھی اور مستقبل کی امید اور آرزو کے اعتبار سے بھی ہمارے رب کے پاس ہمارے حق میں بہت بہتر ہے. حضرات، اس آیت میں بتایا گیا کہ مال، دولت، آل و اولاد، ذریت یہ زندگی کی رونق ہے، زندگی کی اساس ہے، زندگی کی بنیاد ہے، اور جو اصل آخرت کا توشہ ہے وہ اعمال صالحہ ہے، نیکیاں ہے، الباقیات الصالحات. حضرات، اس آیت کی روشنی میں آج کے خطبے میں آپ کے سامنے جو گفتگو کرنے جا رہا ہوں، اسلام کی نظر میں مال کی حیثیت، اسلام نے مال کو کس نظر سے دیکھا ہے، یہ آج میری گفتگو کا موضوع ہے. مال دیکھو زندگی کی ایک اساسی اور بنیادی ضرورت ہے، کوئی بھی اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، اور چونکہ زندگی کا دار و مدار مال پر ہے تو اللہ نے ہر انسان کے دل میں مال و دولت کی محبت رکھ دی ہے. قرآن نے کہا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ کہ انسان مال کی محبت میں بڑا حریص واقع ہوا ہے، بڑا لالچی واقع ہوا ہے. ہر انسان کے دل میں، وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، کوئی کہہ نہیں سکتا کہ میرے دل میں مال کی محبت نہیں ہے. فطری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کی محبت انسان کے دل میں ڈالی ہوئی ہے اس میں سے ایک اساسی چیز مال بھی ہے، دولت بھی ہے. انسان کمانا چاہتا ہے، مالدار بننا چاہتا ہے، امیر بننا چاہتا ہے، کوئی مانے نہ مانے یہ ہر انسان کے دل میں چھپی ہوئی ایک آرزو ہے. کتاب و سنت میں بہت ساری تعلیمات اس حوالے سے دی گئی ہیں کہ مال کو کس نظر سے دیکھنا ہے، مال کے سلسلے میں ہمارا نظریہ کیا ہو، مال کو کیسے برتنا ہے. اس سلسلے میں کتاب و سنت میں بڑی تفصیلی معلومات ملتی ہیں. بنیادی طور پر بھائیوں، جب آپ قرآن پڑھیں گے تو مال کے سلسلے میں دو نظریے قرآن نے کہا ایک آیت میں کہ مال فتنہ ہے، مال فتنہ ہے، اور دوسری آیت میں آپ دیکھیں گے کہ اسی مال کو اللہ نے اپنا فضل قرار دیا اور خیر سے تعبیر فرمایا. ایک آیت میں اللہ نے کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ. قرآن کہہ رہا ہے کہ مال فتنہ، اور وہیں دوسری کئی آیتیں آپ دیکھیں گے جہاں اللہ نے مال کو اللہ کا بہت بڑا فضل، اللہ کا بہت بڑا انعام، اللہ کی بہت بڑی نعمت قرار دیا. اور یہ دونوں نظریے اپنی جگہ 100% بجا. مال فتنہ بھی ہے اور مال فضل اللہ بھی ہے، مال آزمائش بھی ہے اور مال خیر بھی ہے. یہ کس اعتبار سے؟
اس مال کو استعمال کرنے والے ہاتھ کے اعتبار سے جو لوگ مال صحیح طریقے سے کماتے ہیں، مال صحیح راستے میں خرچ کرتے ہیں، مال میں واجب ہونے والے حقوق ادا کرتے ہیں، یہ مال اللہ کا فضل ہے ان کے لیے، اللہ کا انعام ہے ان کے لیے۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے آپ نے فرمایا نعم المال الصالح للرجل الصالح، یہ مال بہت بڑی نعمت ہے، یہ مال بہت بڑا انعام ہے، شرط یہ ہے کہ وہ نیک انسان کے ہاتھ میں ہو، اچھے انسان کے ہاتھ میں ہو، ذمہ دار انسان کے ہاتھ میں ہو۔ یہ مال بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا انعام ہے، اور اللہ کا بہت بڑا فضل ہے انسان پر کہ اللہ کسی کو مال سے نواز دے، دولت سے نواز دے۔ وہیں اگر مال جس کے پاس ہے اس نے صحیح طریقے سے کمایا نہیں، صحیح طریقے سے خرچ کیا نہیں، صحیح طریقے سے خرچ کرتا نہیں، مال میں واجب ہونے والے حقوق ادا کرتا نہیں، تو پھر یہ مال اس کے لیے فتنہ ہے، یہ مال اس کے لیے فتنہ ہے۔ اور اسی معنی میں قرآن نے کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال، تمہاری ذریت، تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، اس لیے کہ ایسے شخص کا مال اسے حلال و حرام کی تمیز اس کے پاس نہیں رہتی، اور مال کمانے کی جستجو میں دین کو ضائع کرتا ہے، مال کمانے کی جستجو میں لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، مال کمانے کی جستجو میں لوگوں پہ ظلم کرتا ہے، مال کمانے کی جستجو میں لوگوں کے حقوق مارتا ہے، مال کی ہوس میں مبتلا ہو کر مال میں واجب ہونے والے حقوق ادا نہیں کرتا، تو پھر ایسا مال فتنہ ہے۔ تو قرآن نے مال کو فتنہ بھی کہا، اور قرآن نے مال کو اللہ کا فضل بھی کہا۔ اب میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو دولت ہمارے پاس ہے اس کو ہم اپنے لیے فتنہ اور آزمائش بنائیں، یا جو دولت ہمارے پاس ہے اس کو ہم اللہ کا فضل بنائیں۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح سے حضرات، قرآن مجید نے، کتاب و سنت نے مال کے سلسلے میں جو بنیادی نظریات پیش کیے ہیں، مال کو برتتے ہوئے جن کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، اس میں سے ایک یہ بھی، انسان کہتا ہے مال میرا ہے اور مرضی میری ہے۔ یہ ہمیشہ سے انسانوں کا نعرہ رہا، کافروں کا نعرہ، مشرکوں کا نعرہ، دنیا داروں کا نعرہ، عیش پرستوں کا نعرہ کیا رہا؟ مال میرا اور مرضی میری۔ اسلام نے کیا کہا؟ نہ مال تمہارا نہ مرضی تمہاری۔ اس بنیادی نقطے کو سمجھنا ہے ہمیں۔ دنیا کہتی ہے، دنیا کا ہر امیر کہتا ہے مال میرا، مرضی میری، میں نے کمایا، میں جیسے چاہے خرچ کروں گا، میں جہاں چاہے خرچ کروں گا۔ انبیاء و رسول علیہ السلام جب آئے تو قوموں نے پیغمبروں سے یہی کہا تھا، ہمارے مال کے سلسلے میں تم ہمیں تعلیم دیتے ہو، یہاں خرچ کرو، وہاں خرچ کرو، یہاں مت خرچ کرو، وہاں مت خرچ کرو۔ آپ سورہ ہود پڑھیے، 12واں پارہ۔ قوم شعیب نے شعیب علیہ السلام سے کہا، یا شعیب الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ کیسی بات کر رہے ہو شعیب؟ ایک تو کہہ رہے ہو کہ ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں، اور دوسری کیسی بات کر رہے ہو کہ ہمارے مال میں ہماری مرضی نہ چلے، ہمارا مال ہماری مرضی کے مطابق خرچ نہ ہو، ہمارے مال میں ہماری مرضی نہ ہو۔ یہ کیسی بات کرتے ہو؟ یاد رکھو، انبیاء نے، رسولوں نے، پیغمبروں نے مال کے سلسلے میں ہر زمانے میں یہی سبق دیا جس کو ہمیشہ سے انسانوں کی اکثریت نے بلایا۔ مال جو تمہارے ہاتھ میں ہے، یہ نہ مال تمہارا ہے نہ مرضی تمہاری۔ مال تمہارا نہیں، یہ اللہ کی امانت ہے، یہ کل کسی اور کے ہاتھ میں تھا، آج تمہارے ہاتھ میں ہے، آنے والے کل کسی اور کے ہاتھ میں ہوگا۔ سورہ حدید میں کہا اللہ نے وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، کہ خرچ کرو اس مال میں سے جس مال میں اللہ نے تمہیں جانشین بنایا۔ وہ کل کسی کے ہاتھ میں تھا، آج تمہارے ہاتھ میں ہے، اور آنے والے وقت کل کسی اور کے ہاتھ میں ہوگا۔ تو لہٰذا یہ مال اللہ کی امانت ہے جو تمہارے ہاتھ میں ہے، اور پھر نہ مرضی تمہاری، اپنی مرضی سے خرچ نہیں کر سکتے۔ ہاں، مرضی کا بھی ایک جائز دائرہ ہے جہاں آپ خرچ کر سکتے ہو، لیکن ایسا نہیں کہ پورے مال میں ہماری پوری مرضی چلے گی، نہیں، مرضی رب کی چلے گی۔ یہ مال وہاں خرچ ہوگا، وہاں خرچ ہوگا، ان راستوں میں خرچ ہوگا جہاں اللہ رب العالمین نے چاہا ہے، جہاں اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ حضرات، چونکہ مال زندگی کی اساس ہے، زندگی کی بنیاد ہے، اس لیے شریعت کی تعلیم ہے کہ مال کی حفاظت کرو۔ جس کو اللہ نے دیا ہے، جس کو اللہ نے نوازا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنی مال کی حفاظت کرے،
اپنی دولت کی حفاظت کرے. شریعت نے دولت کی حفاظت کی تعلیم دی ہے، مال کی حفاظت کی تعلیم دی ہے. سورہ نساء پڑھیے، اللہ نے کہا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. کہا کہ تمہارا وہ مال جسے اللہ تعالیٰ نے تمہاری زندگی کا آسرا بنایا ہے، تمہاری زندگی کا سہارا بنایا ہے، یہ مال بے وقوفوں کے حوالے مت کرو. یہ مال ہرگز بے وقوفوں کے حوالے مت کرو. بے وقوف کون ہے؟ اہل علم کہتے ہیں کہ بے وقوف سے مراد ہر وہ شخص ہے جو مال میں تصرف کرنے کا ہنر نہیں رکھتا، مال کو بڑھانا نہیں جانتا، صرف گوانا جانتا ہے، کمانا نہیں جانتا. میرا مال ہے اور اگر میرے اندر صرف فضول خرچی ہے، میں گوانا جانتا ہوں، کمانا نہیں جانتا، تو میرے مال پہ میرا اختیار باقی نہیں رہتا شریعت کی نظر میں. کہا مال کی حفاظت کرو. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. یہ مال، یہ دولت تمہاری زندگی کا ایک آسرا ہے، تمہاری زندگی کا سہارا ہے. سفیہوں کے حوالے مت کرو یہ مال، بے وقوفوں کے حوالے مت کرو یہ مال، جو مال میں تصرف کرنا نہیں جانتے ان کے حوالے مت کرو. کون ہے جانتے؟ سفیہ، یہ بے وقوف جنہیں قرآن نے سفہا کہا، یہ اس کے مفہوم میں بڑی وسعت ہے. اور پچھلے سالوں میں ایسے سفیہوں سے ہم سب کو سابقہ پڑا. ہمارے شہر میں، ہمارے علاقوں میں انویسٹمنٹ کمپنیاں جو آئیں، ہر نئے سورج کے ساتھ ایک نئی انویسٹمنٹ کمپنی آتی تھی. ایسے سفیہ لوگ جن کے پاس بزنس نہ تھا، ایسے بے وقوف لوگ جن کے پاس کاروبار نہ تھا، ہوس دنیا میں مبتلا ہو کر انہوں نے ہمارے سامنے جال بچھایا. اس جال میں میں بھی پھنسا، اس جال میں آپ بھی پھنسے، اور پوری ہماری ایک نسل کی دولت، پوری ہماری ایک نسل کا سرمایہ برباد ہو. قرآن کہتا ہے یہ مال اللہ کی امانت ہے، یہ مال اللہ رب العزت کا انعام ہے، اس کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے. ایسے بے وقوفوں کو مت دو، ایسے احمقوں کو مت دو جو تمہارے مال کی بربادی کا سبب بنتے ہیں. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے نہ صرف مال کی حفاظت کرنا ہے، قرآن کہتا ہے کہ مال کو ترقی کی راہ پہ لگانے کی فکر کرو. میں اپنے مال کو کیسے بڑھاؤں، مال میں بڑھوتری. یاد رکھو، اسلام مال کمانے سے کبھی نہیں روکتا، مالدار بننے سے کبھی نہیں روکتا، بڑے بڑے کاروبار کرنے سے کبھی نہیں روکتا. ہاں، اسلام یہ کہتا ہے کتنا بھی کما لو، یہ مال اچھا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں رہے، اسے دل میں جگہ نہ دو، اس کی محبت میں گرفتار نہ ہو، اس کے اسیر نہ بنو، اس کے غلام نہ بنو. یہ مال بہتر ہے کہ ہاتھ میں رہے اور ہاتھ میں رکھ کے جتنا کمانا ہے کماؤ، بس اس کی محبت کو دل میں جگہ نہ دو اور اس کے اسیر نہ بنو. یہ قرآن کی تعلیم ہے. تو حفاظت بھی کرو اور اپنے مال کو بڑھانے کی فکر بھی کرو. چنانچہ آپ نے کہا یہ وہ ذمہ دار جو کسی یتیم کے مال کی ذمہ داری لیتا ہے. فرض کرو کسی شخص کا انتقال ہو گیا، چھوٹا سا معصوم سا بچہ ہے، باپ کے انتقال کے ساتھ ہی میراث میں اس بچے کی ملکیت میں کروڑوں روپے آ گئے. بچہ تو بچہ ہے، وہ تو جانتا ہی نہیں کہ مال کیا چیز ہے. تو ایسے میں شریعت کہتی ہے کہ خاندان والوں میں سے کوئی اس بچے کے مال کی حفاظت کی ذمہ داری لے. اسے وصی کہا جاتا ہے، جو اس یتیم بچے کے بڑے ہونے تک اس کے مال کی حفاظت کرے گا. شریعت وصی الیتیم کو یہ حکم دیتی ہے کہ دیکھو، جس یتیم کے مال کی ذمہ داری تم نے لی ہے نا، اس مال کو بزنس میں لگاؤ، تجارت کرو، اس کے مال کو بڑھانے کی کوشش کرو. ایسا مت کرو کہ خاموش اسٹور کر کے رکھے ہو، ہر سال زکوٰۃ نکالی جا رہی ہے، زکوٰۃ نکل رہی ہے، زکوٰۃ نکل رہی ہے، اور مال گھٹتا جا رہا ہے، گھٹتا جا رہا ہے، گھٹتا جا رہا ہے. کہا کہ مال کو بڑھانے کی بھی فکر کرو. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام مال کمانے سے روکتا ہے. صحابہ میں دیکھیے، بڑے بڑے صحابہ، جہاں صحابہ کی زہد کے واقعات آتے ہیں، ان کی غربت کے واقعات آتے ہیں، ان کی ناداری کے واقعات آتے ہیں، وہیں صحابہ میں ایک اچھی خاصی تعداد ان صحابہ کی تھی جو اغنیاء تھے، جو امیر تھے، جو مالدار تھے، جو تقوی کے دائرے میں رہتے ہوئے جنہوں نے ماشاءاللہ اچھا خاصا مال کمایا. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا نام، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا نام ان صحابہ میں صرف فہرست آتا ہے. اغنیاء صحابہ میں سے ہیں، جن کی دولت بے شمار تھی، جن کا مال بے شمار تھا. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد ایک ایک زوجہ کو، ایک ایک بیوی کو 80,000 درہم ملے. 4 بیویوں کو بیوی کا حصہ 8واں حصہ، اور ایک ایک بیوی کو 80,000 کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے کل مال کی یعنی ان کے مال کا 8واں حصہ 3,20,000 درہم.
3,20,000 درہم ان کے مال کا 8واں حصہ، تو کل مال کتنا ہو گیا؟ 25 لاکھ درہم سے زائد ہو گیا۔ یہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا چھوڑا ہوا مال تھا۔ اور درہم کی ویلیو سمجھنے کے لیے، درہم کی ویلیو کہ اس زمانے میں 7-8 درہم میں ایک بکری آ جاتی تھی، 7-8 درہم میں ایک بکری خریدی جاتی تھی۔ تو ایسا اس ویلیو کو رکھتے ہوئے سوچیے اگر 25 لاکھ درہم عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا ترکہ تھا، ان کی میراث تھی، تو صحابہ نے بھی کتنا کمایا۔ اسلام مال کمانے سے روکتا ہے، ہاں یہ ضرور کہتا ہے کہ چونکہ ہمارے ساتھ ایک چیز ہے جسے بولتے ہیں نفس کی ارمانیں بہت، نفس کی خواہشیں بہت، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ عمر نوح بھی مل جائے میری آرزویں ختم ہونے والی نہیں، میری ارمانیں ختم ہونے والی نہیں۔ اس لیے اسلام کہتا ہے یاد رکھو مال جتنا بھی ہو، جو بھی ہو، مال کا مطلب حساب و کتاب کہتا ہے، مال کا مطلب سمجھ جاؤ حساب و کتاب۔ مال بڑھا رہے ہو تو ذہن میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ مجھے اس کا حساب بھی دینا ہے، مجھے اس کا حساب بھی دینا ہے، یہ اسلام کہتا ہے۔ اس لیے آپ نے کیا کہا؟ قیامت کے روز جو غربا امیروں سے 500 سال قبل جنت الفردوس میں داخل ہو جائیں گے، 500 سال پہلے قریب لوگ جنت الفردوس میں داخل ہو جائیں گے۔ چونکہ انسان کے ساتھ یہ نفس لگا ہوا ہے، اس لیے شریعت نے کہا کہ مال کا مطلب حساب اور کتاب ہے۔ مال بڑھانے کا مطلب اپنے حساب و کتاب کو بڑھانا ہے۔ اچھا مال کمانا بھی ہے اور حساب و کتاب کو کم کرنا بھی ہے، تو کیا کرنا ہے؟ کہا بہت آسان راستہ ہے۔ مال کمانا بھی چاہتے ہو، حساب و کتاب کو کم کرنا بھی چاہتے ہو، تو جیسے کما رہے ہو ویسے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں دو، اللہ کے بندوں پہ خرچ کرو۔ قارون سے نصیحت کرنے والوں نے کہا تھا احسن کما احسن اللہ الیک، ارے اللہ کے بندے جیسے اللہ نے تجھ پہ احسان کیا نا، اللہ کے بندوں پہ تو احسان کر، جیسے اللہ نے تجھے نوازا ہے نا، اللہ کے بندوں کو نواز دے۔ احسن کما احسن اللہ الیک۔ وہ کہنے لگا، مغرور تھا، متکبر تھا، بے ایمان تھا، کہنے لگا یہ مت کہو کہ یہ دولت اللہ کی دی ہوئی، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میں نے اپنی قابلیت کی بنیاد پہ کمائی ہے، اپنی صلاحیت کی بنیاد پہ کمائی ہے، اپنے ہنر کی بنیاد پہ کمائی ہے، اپنے فن کی بنیاد پہ کمائی ہے، اپنی ذہانت سے دولت کمائی ہے۔ اسے اللہ کا فضل مت کہو، اللہ کا احسان مت کہو، یہ ناشکر انسان کی علامت تھی۔ قرآن کا یہ فرمان، قرآن کی یہ تعلیم بھائیو ہم میں سے ہر اس شخص کے لیے جس کو اللہ نے خوشحال رکھا ہے، احسن کما احسن اللہ الیک۔ ہر صاحب مال کو، ہر امیر کو، ہر مالدار کو اپنے گھر میں یہ آویزاں کر لینا چاہیے، احسن کما احسن اللہ الیک۔ جیسے اللہ نے تم پہ احسان کیا، اس کی مخلوق پہ تم احسان کرو۔ اللہ تمہیں دے رہا ہے، تم اس کی مخلوق پہ زمین میں خرچ کرو، احسن کما احسن اللہ الیک۔ اسی لیے کہا گیا روز قیامت جن سوالات کے جوابات ہر شخص کو دینے، لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن اربع، کہ ہر ابن آدم کا قدم اس وقت تک ٹل نہیں سکتا جب تک کہ وہ 4 سوالات کے جوابات نہ دے۔ ہر عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، علم کے بارے میں پوچھا جائے، مال کے بارے میں 2 سوال ہوں گے، من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کمایا کہاں سے، مال کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں کیا، یہ دونوں حساب دینے ہیں۔ مال کمانے کے جائز ناجائز راستے ہیں، ہمارے پاس جو دولت آئی کیا جائز راستوں سے آئی ہے، اور مال خرچ کرنے کے بھی جائز ناجائز راستے ہیں، ہماری دولت جو خرچ ہوئی کیا جائز راستوں میں خرچ ہوئی، یہ سوال ہوگا اور یہ جواب ہمیں دینا پڑے گا۔ اور جیسے ہم نے کہا کہ مال جتنا بھی بڑا ہو، اگر آپ کے اندر خرچ کرنے کی صفت ہو، خرچ کرنے کی عادت ہو، آپ نے اپنا حساب بہت آسان کر دیا۔ اسی لیے بھائیوں قرآن مجید خرچ کرنے پہ ابھارتا ہے کہ جن کو اللہ نے دیا ہے، نوازا ہے، بخیلی مت کرو، بخیلی مت کرو، اپنے دل کھولو، اپنی جیب کھولو، اپنی ہتھیلیاں کھولو، اپنے ہاتھ کھولو۔ اللہ قرآن کہتا ہے خرچ کرو۔ پہلا ہی صفحہ آپ قرآن کھولتے ہیں، ہم قرآن کھولتے ہیں، پہلے ہی صفحے میں ایک مومن کا جو کیریکٹر مذکور ہے، اس میں کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ پہلے پیج میں قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے بندے وہ ہیں کہ جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے، جتنا کچھ دے رکھا ہے،
اپنی اپنی پوزیشن کے مطابق، اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق وہ دیا کرتے ہیں، خرچ کیا کرتے ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ ایک مومن کی لازمی صفت ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے جو لوگ مال رکھتے ہیں، دولت رکھتے ہوں، حقوق نہ ادا کرتے ہوں، اللہ کے مستحق بندوں کو نہ دیتے ہوں، نہ زکوٰۃ دیتے ہیں، نہ صدقات و خیرات کرتے ہیں، نہ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے ہیں، نہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ کتنی سخت وعیدیں بتائی گئی۔ اللہ نے کہا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیها في نار جہنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ قرآن نے کہا کہ جو لوگ سونا اور چاندی اسٹور کر کے رکھتے ہیں، پرانے زمانے میں کرنسی یہ نوٹ نہ تھی، کاغذ کی نہ تھی، عہد نبوت میں جو کرنسی تھی کیا تھی؟ سونا اور چاندی، درہم چاندی کا، دینار سونے کا۔ ایک دینار 10 درہم کے برابر ہوتا تھا، 10 درہم کا ایک دینار ہوتا تھا۔ تو اللہ نے کہا والذین یکنزون الذهب والفضة، جو لوگ سونا اور چاندی، درہم اور دینار جمع کر کے رکھ رہے ہیں، اسٹور کر کے رکھ رہے ہیں، ولا ينفقونها في سبيل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کبھی فکر نہیں ہوتی انہیں، فبشرهم بعذاب علیم، اے پیغمبر ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ یوم یحمى علیہ، جس دن اس سونے کو، اس چاندی کو نار جہنم پہ تپایا جائے گا، نار جہنم پہ تپایا جائے گا، اور اسی سونے اور چاندی سے اس صاحب مال کو داغا جائے گا۔ کہاں داغا جائے گا؟ ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، ان کے پہلو اور بازو کو داغا جائے گا، ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا۔ اہل علم کہتے ہیں خاص طور پہ کیوں کہا گیا پیشانی کو داغا جائے گا، پہلو اور بازو کو داغا جائے گا اور پیٹھ پہ داغا جائے گا؟ اس لیے کہ جب اللہ نے دنیا میں مجھے مال دیا تھا، میرا غریب رشتہ دار آ کے مجھ سے مانگا تھا، یا کوئی ضرورت مند بیمار میرے در پہ سوالی بن کے آیا تھا، اس کی آمد سے مجھے تکلیف ہوئی تھی، اس کے دکھ درد کو میں نے محسوس نہ کیا، اس کی مدد میں نے نہیں کی، اس کی آمد کے ساتھ ہی میری پیشانی پہ بل پڑ گئے۔ ایک ضرورت مند کو میں نے اپنی دہلیز پہ کھڑا دیکھا، مدد کرنے کے بجائے میرا رویہ، میرا سلوک یہ تھا، اس کو دیکھ کر میری پیشانی پہ بل پڑ گئے، اور پھر میں پلٹ کے جانے لگا۔ میں پلٹا جانے کے لیے، میرا یہ پہلو اس نے دیکھا، اور پھر پلٹ کے میں جانے لگا، بیچارہ مجبور میری پیٹھ کو دیکھتا رہ گیا، تکتا رہ گیا۔ یہ 3 اعضاء کا جو ذکر ہے نا، خاص کر کہ اللہ سونے اور چاندی کو نار جہنم پہ تپائے گا، اور اس سے صاحب مال کی پیشانی کو، اس کے پہلو کو، اس کی پیٹھ کو داغے گا۔ اللہ وہ منظر پیش کر رہا ہے جس وقت کہ میرے در پر، میرے گھر پہ کوئی ضرورت مند اور کوئی مجبور آیا تھا، اور میں نے اس کی ضرورت پوری کرنے کے بجائے اس کو دھتکارا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مال جس نے حقوق نہ ادا کیے جائیں، غریب رشتہ داروں کے حقوق ہو، سالانہ زکوٰۃ ہو، صدقات و خیرات ہو، کہا کہ اللہ رب العزت روز قیامت اژدہے کی شکل میں لائے گا اس مال کو، اور کہے گا انا مالک انا کنزک، ڈسے گا، ڈس کے کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا وہ خزانہ ہوں جسے اسٹور کر کے رکھا ہوتا ہے۔ اس سے بھائیوں، ایک عذاب علیم کی یہ وعیدیں، اور دوسری طرف قرآن مجید خرچ کرنے والے بندوں کے لیے بڑی بشارتیں سناتا ہے۔ شیطان کہتا ہے مال خرچ مت کرو، کم ہو جائے گا، مال خرچ مت کرو، کم ہو جائے گا۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر و فاقے سے ڈراتا ہے کہ خرچ مت کرو، خرچ کرو گے تو فقیر ہو جاؤ گے، مال گھٹ جائے گا۔ اور اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے کہ مال کبھی خرچ کرنے سے کم ہوتا نہیں ہے۔ حدیث میں تو پیارے نبی قسم کھاتی ہے، نبی قسم بھی نہ کھائیں، سادہ الفاظ میں بھی کہہ دیں، نبی کی بات کتنی سچی ہوتی ہے۔ ایسے نبی نے قسم کھا کے کہا، 3 باتیں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ 3 باتوں پہ میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں۔ آپ نے کہا ثلاث والذی نفس محمد بیدہ ان کنت لحالفا علیہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قسم ہے اس ذات کی، 3 باتیں ایسی ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں۔ اس میں سے ایک بات کیا کہی جانتے ہیں آپ نے؟ ما نقص مال من صدقہ، ما نقص مال من صدقہ، کہ صدقہ کرنے سے کبھی کسی مال میں کمی نہیں ہوا کرتی۔ کیوں نہیں ہوا کرتی؟ اس لیے نہیں ہوا کرتی
کہ صدقہ کرنے والوں کے سلسلے میں اللہ کا وعدہ ہے، سورہ فاطر پڑھی قرآن، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، آپ نے کہا جو بھی خرچ کرو گے تم، جو بھی دو گے تم، اللہ اس کی جگہ تمہیں اور دے گا اور دے گا اور دے گا۔ بس اللہ کے اس وعدے پر توکل اور یقین کی ضرورت ہے، اور جن بندوں کو اللہ کے اس وعدے پر توکل اور یقین ہو کہ تم جو بھی خرچ کرو گے میں اس کی جگہ اور دوں گا، وہ اپنی زندگی میں حیرت انگیز کرشمے دیکھتے ہیں۔ کویت کے ایک بہت بڑے محسن کا انتقال ہوا چند سال قبل۔ کویت ویسے بھی عالم اسلام کا یہ ملک ہے جو سب سے زیادہ عالم اسلام کی مدد کرتا ہے، سب سے زیادہ دینے والا ملک اس وقت کویت کے ایک بہت بڑے صاحب خیر کا انسان ہوا جن کی کاروں کی کمپنی تھی۔ ان کے انتقال کے موقع پہ کویت سے ایک میگزین نکلتا، اس کا نام تھا المجتمع۔ المجتمع نے ان کی لائف ہسٹری پر پورا ایک میگزین نکالا تھا، اس میں المجتمع نے ان کا ایک جملہ نقل کیا تھا ہائی لائٹ کر کے۔ وہ کہتے ہیں اچھا یہ کتنے بڑے صاحب خیر تھے جانتے ہیں؟ ان کے خرچ پر دنیا بھر میں 50,000 یتیم بچے پل رہے تھے، یعنی یتیم خانے جو کھولے ہوئے تھے اپنے خرچ پہ چلا رہے تھے، 50,000 یتیم بچے۔ مدرسوں کو جو دیتے تھے وہ اور، مسجدیں جو بناتے تھے وہ اور، کنویں جو کھدواتے تھے وہ اور، بڑے صاحب خیر تھے، کاروں کی کمپنی تھی۔ ان کی وفات کے بعد المجتمع نے ان کی لائف ہسٹری پر ایک میگزین نکالا تھا، خصوصی نمبر، اس میں ایک جملہ ان کا جو ہے المجتمع نے نقل کیا تھا۔ وہ قسم کھا کے کہتے ہیں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جب میں نے اللہ کے راستے میں اپنی دولت لٹائی ہے تب اللہ نے میرے بزنس میں ویسے ہی حیرت انگیز طور پر برکت دی ہے۔ جب میں نے خرچ کیا میرے بزنس میں اس سے کئی گنا اضافہ کر کے اللہ نے مجھے دیا ہے، اور یہ میری پوری زندگی کا تجربہ ہے۔ تو اس لیے حضرات، مال خرچ کرنے سے کبھی کم نہیں ہوتا ہے۔ یہ میرا کمزور ایمان ہے جو مجھے ڈراتا ہے کہ خرچ کرو گے تو مال گھٹ جائے گا۔ نہیں، سوچ کیا دیے جانتے ہیں شریعت نے؟ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، گھر میں بکری ذبح ہوئی۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ہمارے گھر بکری ذبح ہوئی، گھر والوں نے کھانے کے لیے اس کا ایک ہاتھ رکھ لیا بکری کا، اب باقی سارا گوشت صدقہ کر دیا، باقی سارا گوشت غریبوں میں بانٹ دیا، ہم لوگوں نے ایک ہاتھ بس اس کا گھر میں رکھا کھانے کے لیے۔ پیارے نبی تشریف لائے، پوچھا کہ کیا ہوئی بکری وہ جو ذبح کی؟ ہم نے کہا، حضرت عائشہ کہتی ہیں، ہم نے کہا سب خرچ ہو گیا، باقی صرف ایک ہاتھ ہے، صرف ایک ہاتھ بچا ہے۔ اس کے بعد وہ جو ہاتھ انہوں نے اٹھا رکھا تھا نا کھانے کے لیے، کہا ایک ہاتھ بچا ہے۔ پیارے نبی نے کہا عائشہ نہیں ہے، ایسا مت کہو کہ ایک ہاتھ بچا ہے، کہو بقیہ کلھا غیر ھذا القطف، کہو ساری بکری بچی ہوئی ہے سوائے اس ہاتھ کے، ساری بکری بچی ہوئی ہے۔ یعنی جو مال خرچ ہو گیا نا، کہا باقی وہ ہے، ہم نے اپنے لیے جو رکھا ہے کہا یہ باقی نہیں ہے، اس کو باقی کہو، اس کو نہیں۔ اللہ نے کہا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، تمہارے پاس جو بھی ہے وہ خرچ ہونے والا ہے، وما عند اللہ باق، اور اللہ کے پاس جو ہے وہی حقیقت میں باقی رہنے والا ہے۔ اور رب العزت بندوں کے صدقات و خیرات کی اس قدر کرنے والا ہے رب العزت۔ پیارے نبی فرماتے ہیں ایک کھجور کا صدقہ، ایک کھجور جو آپ نے کسی غریب کو کھلائی ہو، ایک کھجور بھائیو کسی غریب کو آپ نے کھلائی ہو، پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ بندہ مومن کے صدقات کی پرورش کرتا ہے، اللہ بندہ مومن کے صدقات کو بڑھاتا ہے اللہ، پر یہاں تک کہ ایک کھجور کا صدقہ روز قیامت احد پہاڑ کی شکل میں آئے گا، احد پہاڑ کی شکل میں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کوئی بھی چیز ہو، اللہ نے آپ کو جس حالت میں رکھا ہے اپنی پوزیشن کے مطابق جو دے سکتے ہو، جو خرچ کر سکتے ہو، اس دنیا میں خرچ کرنا چاہیے۔ غریبوں پہ، غریب رشتہ داروں پہ، اڑوس پڑوس پہ، ضرورت مندوں پہ اللہ کے راستے میں دینا چاہیے۔ ورنہ تو بھائیوں انسان کی صورتحال یہ ہے کہ وہ مال کی محبت میں گرفتار ہو کر، مال کا اسیر بن کر وہ فرائض کو ضائع کرتا ہے، واجبات کو ضائع کرتا ہے، رشتوں کو توڑتا ہے، حق تلفی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، ظلم کرتا ہے، کیا کیا کرتا ہے یہ انسان صرف مال کے لیے۔ اور یہ مال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یقول ابن آدم مالی مالی، انسان پوری زندگی کہتا میرا مال میرا مال، اور کہا انسان سن لے تیرا مال کیا ہے جانتے ہیں؟
وَهَلْ لَكَ مِن مَالِكَ إِلَّا مَا لَبِثْتَ فَأَبْلَيْتَ أَوْ أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ۔ کہا میرا مال کہنے والے انسان سن لے، تیرا مال جو ہے صرف 3 ہی قسم کا ہے، 3 ہی چیزیں جو تم میرا مال کہہ سکتا ہے، ان 3 سے ہٹ کر کوئی چوتھا تیرے مال نہیں ہے۔ کہا کیا ہے؟ جو تو نے کھایا اور ہضم کر دیا، ما اکلت فافنیت، یہ تیرا مال ہے، او لبست فابلیت، پہنا پرانا کر دیا، اور تیسرا او تصدقت فامضیت، صدقہ کیا اور آخرت کے لیے توشہ بھیج دی، بس یہی تیرا مال ہے۔ اس سے ہٹ کر یہ بنگلے، یہ گاڑیاں، یہ جائیداد، یہ عہدے، یہ منصب، یہ کرسیاں، یہ سب تیرا نہیں، وہ کسی اور کا ہو جاتا ہے۔ تیری آنکھ بند ہونے کی دیر بنگلہ کسی اور کا ہو گیا، جائیداد کسی اور کی ہو گئی، گاڑی کسی اور کی ہو گئی، جیسے ہی آنکھ بند ہوئی۔ اس لیے محترم بھائیوں، جیسے ہم نے خطبے کی آغاز میں کہا تھا، رب العزت مال کے سلسلے میں ہمیں ایک سوچ دیتا ہے، ہماری تربیت کرتا ہے، ہماری فکر کی تربیت کرتا ہے، ہمارے سوچ کی تربیت کرتا ہے۔ مال کے سلسلے میں صرف نگیٹو رہنا وہ بھی غلط ہے، اور مال کے سلسلے میں ہمیشہ مال کے سلسلے میں یعنی اسراف، فضول خرچی اور اس طرح کے راستوں میں خرچ کرنے کے نام پر بے دریغ لٹانا یہ بھی غلط ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ حقوق ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، صدقات و خیرات ادا کرو، اللہ کے ضرورت مندوں پہ خرچ کرو، اس کیریکٹر کے ساتھ جتنا مال جمع کرنا جائے جمع کرو، اسلام کبھی روکتا نہیں۔ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو اللہ تعالیٰ اس نعمت مال کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مال کے سلسلے میں صحیح نقطہ نظر ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جن راستوں میں خرچ کرنا ہے اللہ وہاں ہمارے نفس کو خرچ کرنے میں رکاوٹ نہ بنائے۔ اللہ ہمیں اپنے نفس کو کچل کر اس کے راستے میں دینے والوں میں سے بنائے۔ اللہ ہمارے مال میں، ذریت میں، صحت میں، تندرستی میں رب العزت خیر و برکت عطا کرے۔ اللہم آمین۔ میں ایک اعلان کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور یوں کہیے کہ آج کی میری حاضری آپ کی خدمت میں یہ خطبے کے لیے، نصیحت کے لیے، اور خاص طور پر اس اعلان کے لیے ہوئی ہے۔ آج آپ کے درمیان حضور شہر، آپ کے شہر حضور میں اور حضور کی ہماری جتنی بھی جماعت کی مساجد ہیں، بنگلور کی مسجد سلفیہ گروپن پانڈیا کے حضرات آئے ہوئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں مسجد سلفیہ شہر بنگلور کی ایک بہت ہی زبردست مسجد ہے، اس حیثیت سے کہ قلیل سی مدت میں رب العزت نے وہاں سے جو دعوت و تبلیغ کا کام لیا ہے، اور وہاں سے جو لوگ ہدایت پائیں اور پا رہے ہیں، ماشاءاللہ بنگلور کی ان مساجد میں اس کا شمار ہوتا ہے چار مینار رحمانیہ کے بعد جو سر فہرست جہاں سے خدمت ہو رہی ہے، نئی نسلوں کی تعلیم کا نظم ہو رہا ہے، اور جدید حالات کے تقاضوں کے مطابق وہاں کے ذمہ دار اچھی خدمت کر رہے ہیں۔ دور کی سوچ لے کر ذمہ داروں نے ایک بڑا قدم اٹھا لیا۔ مسجد کے قبلے کے سمت 4 سائڈ انہوں نے 4800 اسکوائر فٹ کی خرید لی ہے، جس کی لاگت 6 کروڑ 60 لاکھ روپیے، بہت بڑی رقم ہے۔ اب اس سلسلے میں وہ کافی جستجو کر رہے ہیں امانت کو جمع کرنے کے لیے، اور آج وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آپ کے ذمہ داران نے آج کا وقت انہیں دیا ہوا ہے۔ ہم آپ سے اس منبر سے درخواست کرتے ہیں کہ دل کھول کر دیتے جائیں۔ حضور کی جماعت بڑی معروف ہے، یہ دینے والی جماعت ہے، بڑے دل والے احباب ہیں حضور کے، اللہ نے بہت نوازا بھی ہے یہاں کے احباب کو، اور الحمدللہ جیسی دولت ہے ویسا دل بھی اللہ نے یہاں کے احباب کو دیا ہے۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں، 6 کروڑ 60 لاکھ کا ان کا ٹارگٹ ہے، 1 کروڑ 70 لاکھ اب تک جمع ہوئے، 4 کروڑ 90 لاکھ ابھی انہیں جمع کرنا ہے۔ 3 مہینے ان کے سامنے ٹائم ہے، کافی کچھ وہ احباب کوشش کر رہے ہیں۔ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ حضور کی اس مسجد سلفیہ گروپن پارلے کی مسجد کی توسیع کے لیے خریدی گئی اس جگہ کے لیے آج اپنا قیمتی تعاون پیش کرتے جائیں۔ اپنی ماں بہنوں سے بھی میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنا قیمتی تعاون پیش کرتے ہوئے جائیں۔ اور ہماری مائیں بہنیں خرچ کرنے پہ آتی ہیں، مردوں کو پیچھے چھوڑ دیتی ہیں، ان کا دل اتنا بڑا ہوتا ہے، اپنے زیورات ڈال دیتی ہیں۔ 10 مرتبہ مساجد میں یہ مظاہرہ صدقات و خیرات کا ان کا دیکھنے کو ملا ہے۔ اور ہم آپ کو بتا دیں، ایک مصلے کی قیمت 1,16,000، 1 اسکوائر فٹ کی قیمت 14,500 روپے، ہاف اسکوائر فٹ کی قیمت 7,200 روپے۔ اللہ نے جس کو جو طاقت جو صلاحیت دی ہے
खूब मदद करते हुए जाए। अल्लाह तबारक व तआला आप सबके सदक़ात व खैरात को कबूल फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिमा फ़ीहि मिनल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीम मलिकुन बर्रुर रऊफ़ुर रहीम रब्बुन हलीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदि हदि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। व सल्लि अला जमीइल अंबिया'i वल मुरसलीन वल मलाइकतिल मुक़र्रबीन वल खुलफ़ाइर राशिदीन। अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअलना मिनहुम आमीन वख़्ज़ुल मन ख़ज़ल दीन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला तजअलना मिनहुम आमीन। इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यअइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।